آپ کیونکہ وقت محدود سا ہوتا ہے، لہذا جتنی گزارشات میں کر سکوں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اب مقابلہ مذہبوں کا نہیں ہے. مطلب یہ جو بحث ہوتی ہے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی، میری جان اللہ آپ سب کو خوش رکھے، لیکن وقت بدل گیا ہے. اب ہمیں میرا خیال ہے معاملات کی سنگینی کو سمجھ لینا چاہیے. باقی یہ جو ہے نا کہ میں غالب آ جاؤں، میں اس کا مذہب بدل لوں گا، انہیں اپنے مذہب میں لے جاؤں گا، دوسرا کہے ہم انہیں اپنے مذہب میں. 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، اینا تراویاں نہیں چھڑیاں، اساں ماتم نہیں چھڑے. میرا خیال ہے میری بات پہ آپ توجہ فرما رہے تھے، متوجہ ہے سرکارہ. لیکن میں یہ بات ممبر پہ کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، ماتم محمد کے گھر سے ثابت ہے، تراویاں ثابت کوئی. اب تو مسلمانوں کے جید علماء خود کہہ رہے ہیں، اور ہمارے بھائی بھی یہ کہتے ہیں. چلیں اگر میرا مجمع ذہنی طور پہ آپ اگر میرے قریب ہیں تو میں تھوڑا ٹچ دے کے بات آگے بڑھا رہا ہوں، لیکن میں منت کر رہا ہوں کہ بین المذاہب معاملات کو لائٹلی لیو. بالکل آسانی سے سارے معاملات سیکھ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جس بندے کو اپنی گلی میں کوئی نہیں پوچھتا، وہ بھی محرم میں پوچھتا پھرے گا. شیعوں سے پوچھو ماتم کہاں لکھا ہے، شیعوں سے پوچھو سبیلیں کہاں لکھی، ان سے پوچھو یہ رونا دھونا کہاں لکھا ہے. بلکہ مجھے یاد ہے علامہ خادم حسین شاہ بخاری میرے استاد فیلو تھے، ان سے ایک مولوی نے کہا کہ جی مجلس بعد میں پڑھیں، پہلے یہ اس مسئلے کا جواب دیں کہ آپ جو شیعہ یہ محرم میں ماتم عزاداریاں کرتے ہیں، ہمیں تو یہ انداز ہے کہ امام حسین کو آپ نے مارا بھی خود ہے، روتے بھی خود ہیں. مجھے ملک وال کا نہیں پتہ کہ یہاں کچھ بندے سوچ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، لیکن باقی ہمارے علاقوں میں بندے اکثر یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے امام حسین کو قتل بھی خود کیا ہے اور ماتم کر کے اب گناہ بخشوا رہے ہیں. قتل بھی خود کیا ہے بیٹا متوجہ، اب ماتم کر کے اپنے گناہ، اب دھیان اللہ کرے دے جائیں. الزام کیا لگاتے ہیں؟ شیعوں نے قتل بھی امام حسین کو خود کی ہے اور اب گناہ بخشواتے پھر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ یہ یقین رکھتے ہیں نا کہ ماتم سے گناہ معاف ہوتے ہیں. متوجہ صاحب، مہربانی صاحب. خیر بات لمبی نہ ہو جائے، میں بات روک رہا ہوں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں تو کیا میری قوم کے بچوں کو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مارکیٹ میں کسی مومن کی دکان ہو اسے وہاں پہ تنگ کرتے ہو کہ جی یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ یا علی مدد قرآن سے دکھائیں، ماتم قرآن سے دکھائیں، عزاداری قرآن سے دکھائیں، یہ نظر نیاز سبیل قرآن سے. میرا مجمع اگر اجازت ہے میں آج پوچھ رہا ہوں علماء کرام کو اکٹھا کر کے ہمیں فجر کے 2 فرض قرآن سے دکھائے جائیں. پیچھے نہ رہو بیٹا، میری بات پہ توجہ فرما. میں کوئی بیٹھک یا ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں، ہمیں دکھایا جائے. خدا کی قسم قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ صبح کو 2 فرض پڑھو، ظہر کو 4 پڑھو، مغرب کے 3 پڑھو، عشاء کے 4. قرآن میں رکعتیں نہیں ہے. اقیم الصلاۃ ہے، نماز پڑھو. اور بتاؤ رکعتیں کہاں ہیں جو پڑھتے ہو؟ تو پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ جی سب کچھ قرآن میں نہیں ہوتا، ہمیں تو حضور کی طرف دیکھنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے بالآخر مان گئے ہو نا، قرآن کافی نہیں، محمد کو دیکھنا پڑے گا. متوجہ صاحبان گرامی قدر. لہٰذا میری اپیل ہے، میری گزارش ہے کہ خدا را یہ رواج اب ختم کر دو کہ جی اس سے پوچھو، اس سے پوچھو. یار دنیا دین کا مقابلہ دین سے کر رہی ہے. عیسائی کہتے ہیں عیسائیت افضل ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارا نبی افضل ہے، مسلمانوں کے نبی افضل نہیں ہے. بھائی وسائل ان کے پاس ہیں، طاقت ان کے پاس ہے. آپ اپنے بچوں کو ذہنی طور پہ تیار کریں کہ عیسائیوں سے بات کیسے کرنی ہے.
میں آپ کے اس آج کے اس مجمع کی تائید سے اہل اسلام بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی پتہ نہیں، انٹرنیشنلی پلیٹ فارم کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، کسی بھی وقت عیسائی پادریوں نے تمہیں مناظرے کا چیلنج دے دیا، مباہلے کا چیلنج دے دیا کہ مسلمانوں آؤ، آ کے ثابت کرو اس بین الاقوامی پلیٹ فارم سے کہ افضل اسلام ہے یا عیسائیت ہے، افضل عیسیٰ ہے یا تمہارا نبی ہے۔ مسلمان علماء، میں اس شہر کا مہمان ہوں، میں ملک وال کا مہمان ہوں، سیدوں کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اگر کبھی ایسا کوئی وقت آ گیا کہ تمہیں عیسائیوں کے مقابلے پہ جانا پڑ گیا تو غصے میں بلڈ پریشر ہائی کر کے اکیلے عیسائیوں کے سامنے نہ جانا، ہم شیعہ غریبوں کو ساتھ رکھنا، ہمیں عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے بڑے پرانے تجربے ہیں۔ نہیں آپ دھیان نہیں دے رہے، قطعاً نہیں یار، یہ نہیں ہے، آپ توجہ نہیں شاید فرما رہے، ہمیں عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے بڑے پرانے تجربے ہیں، بڑے پرانے تجربے ہیں۔ اور وہ اللہ حبیب سے کہہ رہا تھا جس نے کہا تھا ما کان محمد ابا احد، میرا نبی کسی کا باپ ہے ہی نہیں، وہ اللہ خود کہہ رہا تھا محمد ان پادریوں سے کہہ دے تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لا رہا ہوں۔ مہربانی سر، ہمیں عیسائی آج جو عیسائیوں سے ہم کہہ سکتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ چپ بھی کمال لگتے ہو، اچھے لگتے ہو، اور جو عیسائیوں سے شیعہ کہہ سکتے ہیں نا، کوئی مسلمانوں کا مسلک کہنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں وہ عیسیٰ پہ ناز کرنے والوں، تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے جب عیسیٰ کی ماں چاہتی تھی میرے بیٹے کی ولادت اللہ کے گھر میں ہو جائے، لیکن اللہ نے کہا تھا چلی جا مریم، یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ لیکن جب 13 رجب کو جمعہ کا دن فجر کا ٹائم 30 عام الفیل ابو طالب کی حویلی سے علی کی ماں نکل کے اللہ کے گھر آ گئے، دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا، دیوار کعبہ نے راستہ دے کے کہا بی بی جلدی آ جائیں، یہ بیت ہے آنے والا، اہل بیت ہے۔ مہربانی سر، لہذا مسلمان لہذا میری مسلمان دوستوں سے اپیل ہے، دانشوروں سے اپیل ہے کہ خدا را اب مذہبوں میں الجھنے والے سلیبس پڑھانا چھوڑ دو، اب بچوں کو آزادی دو کہ وہ عزاخانوں میں، مجلسوں میں، ان عزائی محفلوں میں آنے کی بچوں کو اجازت دو تاکہ تیرے بچوں کو سلیقہ آ جائے کہ غیر مسلموں سے بات کیسے کرنی ہے۔